السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر و احسان ہے۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے یہ توفیق دی کہ ہم اس کی تعریف اور توصیف اور اپنے اسلام کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہمارے ان پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم اپنے دین کا تازہ کریں اور یہ وقت ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب منانے میں مدد کرے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یہاں پر جو بھی باتیں ہمارے بچے بتائیں ان کو آپ غور و فکر سے سنیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کا عزم اور ارادہ ضرور کریں، تبھی ہمارا یہ اجتماع، ہمارے بچوں کی کوششیں کامیاب ہوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں، جو بھی یہاں آئے ہیں، اللہ ان تمام کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کرے اور یہ وقت ان کے لیے صدقہ جاریہ دنیا اور آخرت میں ہو انشاءاللہ، کیونکہ علم حاصل کرنا جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کرنے کے برابر ہے۔ تو میں اس پر رونق محفل کا آغاز ہماری بیٹی کی قراءت کلام پاک سے شروع کرتی ہوں، جن کا نام ہے آسیہ بنت عامر۔ تو میں آسیہ بنت عامر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سورہ نساء کی 170 اور 171 آیت کا تلاوت کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ، آج کی اس مناسبت کے حساب سے ہماری بیٹی آسیہ نے جن آیتوں کا تلاوت کی ہے اس کو ترجمے کو سمجھنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں زید بن محمد سمیع کو کہ وہ ان آیتوں کا ترجمہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، یہ پیغمبر تمہارے رب کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔
اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ صرف اللہ کے رسول تھے اور خاص حکم تھے جو مریم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ اس کے طرف سے رسول روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس اعتقاد سے باز آؤ کیونکہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر سننے کے لیے۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ ہمارے چھوٹے بچے نے الحمدللہ چند آیتوں میں ہی آپ کو یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ ہمارا اور آپ کا سب کا معبود صرف اور صرف ایک معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو اس کی طرف جھوٹ گھڑتے ہیں لوگ کہ اس کی اولاد ہے اور بیکار باتیں۔ اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک رسول ہیں اور ان کا کلمہ اور خاص روح سے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے۔ تو جو لوگ ان کو اللہ مانتے ہیں ان کو ان آیتوں سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو لوگوں کے دلوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اشعاز ایک چھوٹے سے بچے کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اللہ ایک نعت پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں شاہ الطاف آپ سب کو ایک نعت سنانے جا رہا ہوں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، پیارے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، پیارے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، پیارے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، پیارے محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا
إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله پیارے محمد صلی اللہ لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله پیارے محمد صلی اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله جزاک اللہ خیر میم. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کے علم و عمل میں ترقی دے. اللہ آپ کو دین کا داعی بنائے. جزاک اللہ خیر. اب میں اس کے بعد ایک تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں امرین بنت الطاف کو کہ وہ آئے اور مشہور انبیاء اور کتب کے بارے میں ہم سے گفتگو کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. میں امرین بن الطاف آپ سب لوگ کے سامنے 5 مشہور رسولوں کے نام اور آسمانی کتابوں کے بارے میں بولنے جا رہی ہوں. اللہ بہت مہربان اور رحم دل ہے. اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے. اللہ اس دنیا میں ہزاروں نبی اللہ بہت مہربان اور رحم دل ہے. اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے. یہ سب کے سب انسان تھے لیکن انسانوں میں سب سے افضل اور برتر تھے. دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے سب سے افضل رسول ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ہم امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتیوں میں سے افضل اور بہتر امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سب کے سب اللہ کے 5 مشہور رسولوں اور اللہ کے پہلے رسول بھی ہیں. ان 5 رسولوں کو اولو العزم والے رسول کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے بہت سارے کتابیں بھیجے. اللہ کی بھیجی ہوئی کل کتابیں کتنی ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. البتہ 4 کتابیں بہت مشہور ہے. پہلے تورات اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی. دوسری زبور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب داؤد علیہ السلام پر نازل کی تھی. تیسری انجیل اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی. یہ تینوں کتاب اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں. انسانوں نے ان میں کمی بیشی کر دی ہے. چوتھی کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی. قرآن کریم جس طرح نازل ہوا اسی شکل میں آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. قرآن کریم کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے. قرآن کریم کا ادب اور احترام کرنا ضروری ہے. قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا قرآن کریم کا سب سے بڑا ادب اور احترام ہے. ہر شخص کو قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے. جو نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنتوں پر عمل کرنے کی ہدایت دے اور فلسطین کے مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ، سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین کا داعی بنائے۔ الحمدللہ ہماری بچی نے آپ کے سامنے مختصر مگر بہت ہی پر اثر انداز میں اہم باتوں کا ذکر کیا، جو کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو سکھانا بھول رہے ہیں۔ دنیا کی تعلیمات تو ہم بڑھ چڑھ کر دلاتے ہیں، مگر دینی تعلیمات سے ہم اپنے بچوں کو غافل کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے مسلمان بچوں کو خاص کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ اس کے بعد میں عبد المعیز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ماں باپ کی اہمیت پر تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ماں باپ کے شان کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منانے والے باپ ہے، رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ ماں سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، باپ سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ ماں باپ جو ایسا ہیرا ہے جسے خریدنے سے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جتنا بھی پیسہ خرچہ کر لے لیکن ماں باپ کا پیار نہیں خرید سکتے۔ ماں باپ کے طرف پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کو عزت دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے ادب سے بات کرنا اور انہیں عزت دینا، انشاءاللہ جنت کا ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اہمیت قرآن میں سورہ الاسراء میں آیت نمبر 23 اور 24 میں بتا دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے پر پہنچ گئے تو انہیں اف تک نہیں کہنا، نہ انہیں چھڑکنا جھٹکنا اور بات ادب سے کرنا۔ اس دنیا سے ان کے آگے جھک کر رہنا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اے پروردگار، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما، آمین۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ کاش میرے ماں زندہ ہوتے اور میں نماز میں کھڑا رہتا تھا اور میرے ماں محمد بول کے پکارتے اور میں ان کے لیے نماز توڑ کے آتا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ تب یہ بھی والدین کو اپنا جنت بنا لو اور ان سے دعا لے لو۔ یہ بھی بات ہے کہ تب اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گی تو وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔
اس لیے ماں باپ سے ہمیشہ دعا لیجیے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو خوش رکھو اور ان کی خدمت کرو اور ان کی بات مان لو۔ جو کام کرنے کو کرے وہ کام خوشی سے کرو اور ان سے غصہ مت کرو اور ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو اور کسی بات پر ضد نہ کرو اور ان سے بات ادب اور نرمی سے کرو اور گفا ہو کر زور زور سے مت بولو۔ جو یاد رکھو یہ ایک نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک ماں باپ کو خوش رکھے اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک ماں باپ کو خوش رکھے اور ہر ایک ماں باپ کو جنت عطا فرما اور ہر ایک ماں باپ کو صحت عطا فرما اور ہر ایک ماں باپ کو ان کے بچوں کے ساتھ خوش رکھے۔ آمین سو آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ عبد المعیز، بہت اچھی تقریر کی آپ نے بھی، الحمدللہ۔ اللہ آپ کی یہ تقریر ہر بچے کے ذہن نشین ہو جائے اور آپ کی یہ دعا ہر ماں باپ کے حق میں قبول ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ہم 2 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں کیونکہ اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد اپنا پروگرام کنٹینیو کریں گے۔ ریکارڈ قائم کر دیا۔ مسلمان صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کو کسی سے ذرا بھی اظہار نہ ہو، اس لیے کہ جس نے وہ مصیبت اور تکلیف بھیجی ہے اس سے زیادہ کوئی رحیم ہے نہ کریم۔ مومن کو یہ بات ذرا بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ رحیم و کریم، مالک و مولا کے شکوے اور شکایتیں ان بندوں سے کرے جو رحیم ہے نہ کریم۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو رجوع بھی اس کی طرف کیا جائے جس کی طرف سے وہ مصیبت آئی ہے۔ اس سے صبر اور تقوی اور صبر کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ صبر کامل ایمان کی دلیل ہے۔ قیامت کے دن کے بڑے خوف سے صبر کرنے والا محفوظ ہوگا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ اور لوگوں کی محبت ملتی ہے۔ صبر جنت کو پانے اور جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ صبر حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے اور فلسطین کے مسلمانوں کو دشمنوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک انظر، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے صبر کے بارے میں ہم سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ جس کا آج بہت ہی فقدان ہے، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بھی بہت جلد بے صبری کا اور جلد بازی کا اظہار کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا وہ جو فرسٹ مومنٹ پہ صبر جو ہونا چاہیے وہ ہم سے کھو جاتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مواقع سے ہی ہمیں اپنی بھولی ہوئی نعمتوں کو اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں عنایہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ اخلاص ترجمہ اور اس کے فضیلت بتانے والی ہوں۔ سورہ اخلاص کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترجمہ آف سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ فضیلت آف سورہ اخلاص، یہ مختصر سی سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن قرار دیا ہے، اور اس سے رات کو صبح شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید دی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ سورہ اخلاص کو ہمارے دل و نمازوں میں پابندی سے پڑھنے والا بنائے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا؟ سورہ اخلاص دوسری صورتوں کے ساتھ بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دوسری بڑی بڑی صورتوں کے ساتھ اس صورت کو ملاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ایسا عمل سنا ایک صحابی سے، تو فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں جس طرح اللہ کے اس سورے سے محبت ہے اسی طرح اللہ کو بھی تم سے محبت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک چھوٹی سنت کو زندہ کریں، اور ہم دوسرے صورتوں کے ساتھ، یہ بات بالکل غلط نہ سمجھیں کہ صرف سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھے، نہ ہی بول رہی میں، بلکہ دوسرے صورتوں کے ساتھ ہم اس کو بھی اپنی نمازوں میں شامل کریں، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں ہماری اسما بنت خلیل کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول کی چند احادیث مع ترجمہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ اسما بنت خلیل احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسما بنت خلیل احمد ہے، اور میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند 10 حدیثیں سنانے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں اسے غور سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ غور سے سنیں گے۔ پہلا، لا طاعت لمخلوق خالق، ترجمہ، اللہ کے نافرمان میں سے کس مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ دوسرا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تیسرا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ چوتھا، من ستر تو مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پردہ ڈالے گا۔ آپ کی آواز تھوڑا کٹ رہی بیٹے، آپ ذرا اچھی جگہ بیٹھیے، پھر سے پڑھیے حدیث سنیں ہم۔ جی، پہلا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نافرمان مخلوق میں سے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ترجمہ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تیسرا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ چوتھا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے
اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ پانچواں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا ایک اچھی مسلمان کی علامت ہے۔ چھٹا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ساتواں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں رہ سکتا۔ آٹھواں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ترجمہ، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔ نواں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یقیناً اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ دسواں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم روز قیامت کا اندھیرے کی شکل میں قیامت اندھیرا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ لوگوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنا کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے، بس اب تھوڑے بچوں کا باقی رہ گیا ہے، پلیز لیو نہ کریں، تعداد کم ہو رہی ہے، ہمارے پاس وقت ہے نماز کا، تھوڑی دیر اور پڑھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو میں اب آفرین الطاف کو بلانا چاہتی ہوں، وہ اپنی تقریر پیش کریں۔ آفرین الطاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آفرین الطاف نماز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ نماز کیا ہے؟ نماز وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ سورہ البقرہ آیا 110 میں کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے روز نماز کے اوپر ہوگا۔ اگر اللہ نے ہماری نماز قبول کی تو ہمارے سارے نیکی قبول ہو جائیں گے، اور اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوئی تو ہمارے سارے نیکی قبول نہیں ہوں گے۔ ابن ماجہ۔ نماز اسراء و معراج کے رات میں ہمارے اوپر فرض ہوئی تھی۔ نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا سکھانا ہے، اور 10 سال کی عمر سے نماز پڑھنے پر حکم کرنا ہے، اور اگر نہیں پڑھے تو مار کر پڑھانا ہے۔ ہمیں نماز کو صحیح وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ سورہ نساء آیا 103 میں کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو مقرر وقت پر پڑھنا مومن پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان فرض نماز صحیح
वुदू, रुकू और सुजूद के साथ पढ़े तो उसके सारे पिछले गुनाह साफ हो जाएंगे जब तक वो कोई भी गुनाह कबीरा नहीं करता। सही मुस्लिम। चलो अब जानते हैं कि साइंस नमाज के बारे में क्या कहता है। साइंस के मुताबिक दिन में 5 वक्त वुदू करने से हम दिल के बीमारी और दूसरे बीमारियों से दूर होते हैं। रुकू में जाने से हमारे पेट और रीढ़ की हड्डी ठीक और मजबूत बनती है। सजदे में जाने से हमारे दिमाग और ज़हन तेज होता है। सजदे में जाने से हमारे बदन में खून अच्छी तरह से गर्दिश करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 500 मर्तबा से ज्यादा नमाज की अहमियत कुरान मजीद में बताए हैं। अल्लाह सूरह गाफिर आया 60 में कहते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नमाज जन्नत की कुंजी है। अल्लाह सूरह दारियात में आयत 56 में कहते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। नमाज छोड़ देना बेहद शदीद गुनाह कबीरा है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कुरान मजीद में है कि कयामत के दिन जहन्नमियों से जन्नती लोग पूछेंगे कि तुम लोगों को कौन सा अमल जहन्नम में ले गया, तो जहन्नमी लोग निहायत ही अफसोस और हसरत के साथ ये जवाब देंगे, लम नकू मिनल मुस्लिमीन वलम नकू नुतीउल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। तर्जुमा, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीन को खाना ना देते थे और बेहुदा सोच और बकवास करते थे और हम इंसाफ के दिन को छुटलाते रहे यहाँ तक कि हमें मौत आई बकवास करने वालों के साथ। दूसरी आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तर्जुमा, उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपने नमाज से गाफिल हैं। इनके अलावा कुरान मजीद की बहुत सी आयतों और हदीसों में आया है कि नमाज छोड़ देना शदीद नशीद और गुनाह कबीरा है। नमाज नहीं पढ़ने से हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी। जो नमाज नहीं पढ़ता वो शख्स की दुआएं कबूल नहीं होंगी। जो नमाज नहीं पढ़ता वो कुफ्र में जमा है और जो नमाज नहीं पढ़ता उस शख्स पर अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। और अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे लिए रोज की रोटी में आसानी होगी, कब्र के अज़ाब से बच सकते हैं और हम जन्नत में आला से आला दर्जा नसीब होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें नमाज को जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हम अल्लाह को आखिरत के दिन जवाबदेह होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और फिलिस्तीन के मुसलमानों की हर नमाज और दुआ कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बेटी आफरीन ने नमाज की अहमियत को हम पर वाज़े किया, जो कि पहले से भी हम जानते थे मगर हम गफलत में रहते हैं। नमाजों को छोटे छोटे बहानों से छोड़ देते हैं जो कि कुफ्र के सबब है।
یعنی من ترک الصلاۃ متعمدا فقط اشرک، یعنی جو فقط کفرا، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے شرک کیا، کفر میں داخل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں نمازوں کی پابندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ اور 2 بچے 3 باقی ہے، بس آپ تھوڑا صبر سے کام لیں انشاءاللہ۔ اب میں مفیض بن خلیل کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی تقریر سچ اور جھوٹ کے بارے میں بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مفیض بن خلیل احمد ہے اور میں آپ کو سچ اور جھوٹ کے حقیقت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہم سے جس لاپرواہی برتتے ہیں، جو ہم لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو میں آپ کو سچ اور جھوٹ کے بارے میں سنانے جا رہا ہوں۔ سچ اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ۔ سچ بولنے کے بہت سارے فضائل قرآن اور حدیث میں آتے ہیں، وہی جھوٹ بولنے کے بہت سارے نقصان قرآن حدیث میں آتے ہیں۔ تو آج بہت مختصر میں بتائے گئے سچ کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سچ مومن کی پہچان اور علامت ہے۔ سیدھی اور سچی بات کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ یہ سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 71 میں سے ہے، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج کل معاشرے میں جھوٹ بڑی آسانی سے بولا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی سنت ہے۔ گھر والوں سے پتہ چل جاتا کسی نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک کلام نہ کرتے جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے۔ صحیح حجہ میں ایک روایت ہے 4675۔ امت مسلمہ ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھ لے، سچ میں ہی سب کچھ ہے، سچائی کی ہی طاقت ہے، سچ ہی حق ہے۔ سچ بولنے والے صدیقین کے لیے آخرت میں بہت درجات ہے۔ اس بات کو ہمیں آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے دور میں سچ بولنے والے بہت کم ملتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے زیادہ ملتے ہیں۔ سچ بولنے کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے صحبت میں رہو۔ جھوٹ کے نقصانات۔ 3 افراد ایسے جن کے طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا اور نہ بات کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا یعنی نیکی کے بعد یا کوئی چیز دینے کے بعد، تیسرا قسم کھا کر اپنا سودا کرنے والا یعنی جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1360۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جھوٹ بہت طریقے کا ہوتا ہے۔ کوئی جھوٹی حدیث یا جھوٹی چیز اسلام کے نام پر دوسروں کو بتانا یہ بھی گناہ ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ بولنے والا اگر سچی توبہ نہ کرے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور سچ بولنے والا جنت میں جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ بولنے سے دور رکھے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچوں کے ساتھ رکھے، سچوں کی صحبت میں رکھے اور ہمارا معاملہ سچے نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائے۔
आमीन। अब हमारी एक और तकरीर है जो हमारी बेटी अक्सा बिनते अल्ताफ करेंगी। अब आपसे गुजारिश करती हूँ कि बस चंद लम्हात हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह इसके बाद हम आपका कीमती वक्त नहीं लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं अक्सा अल्ताफ आप सबको तौहीद के बारे में बताने जा रही हूँ। हम सबको पता है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। नंबर 1 शहादत, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा और नंबर 5 हज। इसमें से हम शहादत की बात करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलाम को पढ़ने से हम दूसरे खुदाओं के होने से इनकार करते हैं और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना खुदा और रब मानते हैं। अल्लाह ताला सूरत अल-बकरा आयत नंबर 163 में फरमाते हैं, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तर्जुमा, और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बड़ी रहमत वाला मेहरबान है। और गैरुल्लाह के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत लुक़मान आयत नंबर 30 में कहते हैं, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल। तर्जुमा, यह इसलिए है कि अल्लाह ही हक है और उसके सिवा जिनको लोग पूछते हैं वह सब बातिल है। इसके अलावा सूरह इखलास की पहली आयत में है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। और आखिरी आयत में है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर नहीं। इन आयतों से हम ये मालूम होता है कि सारे माबूद जिसको इंसान खुदा मानते हैं वो सब झूठे हैं, बातिल है। सिर्फ अल्लाह ताला सच्चे हैं और इबादत के लायक हैं। अल्लाह को एक मानना और सिर्फ उसकी इबादत करना हम मुसलमानों का यकीन है। इस यकीन को तौहीद कहते हैं। तौहीद के 3 किस्में हैं। नंबर 1 तौहीद रुबूबियत, यह यकीन रखना कि इस सारे कायनात का मालिक अल्लाह है और सिर्फ वो हमारा रब है। इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मखलूक हैं, उन सब को अल्लाह ही ने पैदा किया है और उन सब को अल्लाह की जरूरत है। सिर्फ अल्लाह ही है जो हम सब मखलूक को जिंदगी देता है, उनके खाने पीने का इंतजाम करता है, उनको नेमतों से नवाजता है, उन्हें बुराई से बचाता है, उनको मौत देता है और मौत के बाद फिर से उठाने वाला है। सारी कायनात को अल्लाह की जरूरत है और वो अल्लाह के मोहताज हैं। नंबर 2 तौहीद उलूहियत या तौहीद इबादत, हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, किसी और की नहीं। अगर कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानता है तो वो शिर्क कर रहा है। शिर्क एक बड़ा गुनाह है और जिससे अल्लाह ताला माफ नहीं करते। इसको तौहीद इबादत भी कहते हैं क्योंकि इससे मुसलमान अल्लाह के बताए हुए बातों को मानते हैं और हराम चीजों से दूर रहते हैं। नंबर 3 तौहीद अस्मा व सिफात, हम सबको पता है कि अल्लाह के 99 नाम हैं जो अल्लाह ताला की 99 सिफतों को बयान करते हैं। हर मुसलमान को अल्लाह सुब्हान ताला के नामों और सिफतों पर बगैर शक के यकीन करना चाहिए। जो शख्स अल्लाह के किसी सिफत या नाम को मानने से इनकार करता है वो इस्लाम के मुताबिक काफिर कहलाता है। इस तौहीद के 5 नुक्ते हैं। नंबर 1 बिना तहवील, अल्लाह ताला के बारे में वही कहना जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अपने दिमाग से अल्लाह के बारे में ना कुछ कहना है और ना कुछ सोचना है। नंबर 2 बिना तशबीह, अल्लाह के सिफात वो ही हैं जो अल्लाह और उनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह को गुस्सा आता है, तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह गुस्से वाले हैं, यह गलत हो जाता है। नंबर 3 बिना तथलील, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए मखलूक की सिफत है वो हम अल्लाह सुब्हानहू ताला को नहीं दे सकते।
جیسے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں یا بھول گئے، کیونکہ جھوٹ بولنا اور بھول جانا انسان کی فطرت ہے۔ نمبر 4، بنا تحقیق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفتوں کو ہم کسی انسان یا کوئی بھی مخلوق کو نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان لا فانی ہے، کیونکہ لا فانی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 5، بنا تمثیل، اللہ کا نام کسی انسان کو یا مخلوق کو نہیں دے سکتے، کسی شخص کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تھے توحید کے قسمیں۔ اب ہم توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کے فوائد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویسے تو فوائد بہت سے ہیں، میں چند بیان کروں گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتوں کو دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں محبت اور بڑھ جاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ سے مانگیں گے، اس سے ہماری پریشانیاں اور تکلیفیں ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اس سے ہم گناہ کرنے سے بچیں گے اور زیادہ وقت استغفار میں لگا دیں گے۔ ایسا کرنے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمتوں پر خوشی محسوس ہوتی ہے، جس سے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ ہم ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر کریں گے تو ہم اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں گے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ تھے توحید کے کچھ فوائد۔ اب ہم آج کی بات کریں گے۔ آج کل جتنے مسلمان حرام اور حلال چیزوں سے واقف ہیں، اتنے ہی مسلمان غافل ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان کے صرف 2 عیدیں ہوتی ہیں، کئی مسلمان کرسمس مناتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب مسلمان اپنے اسٹیٹس پر میری کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے تصویریں ڈالتے ہیں۔ کیا ان مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں یا مناتے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ جیسس کے جنم دن کو کرسمس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق جیسس خدا کے بیٹے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ سارے کائنات کا خدا، نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ان کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو کیا ہم میری کرسمس کہتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المریم آیت نمبر 88 اور 89 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم نے انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو۔ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرسمس منانا اور مبارکباد دینا گناہ ہے۔ آج 31 دسمبر ہے اور رات کے 12 بجتے ہی جب 1 جنوری ہو جائے تب مسلمان ہیپی نیو ایئر بھی منائیں گے، مبارکباد دینے لگیں گے۔ انہیں میں کہہ دوں جا کر انٹرنیٹ پہ دیکھیں نیو ایئر کیوں منایا جاتا ہے۔ میں بتاؤں، رومن خدا جینس کے اعجاز میں منایا جاتا ہے۔ تو نیو ایئر منانا یا مبارکباد دینا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جینس بھی خدا ہوئے، یہ شرک ہے اور شرک ایک بڑا گناہ ہے۔ محض ہیپی نیو ایئر کہنے سے ہم شرک کر رہے ہیں تو ہم کیوں کہیں؟ یہ بات اب ہم سب کو جان گئے ہیں اور اب ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس کا علم دیں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر تقوی کے ساتھ چلنے والوں میں سے بنائے اور شرک کرنے سے محفوظ رکھے، اور اگر ہمارے سے جانے انجانے میں شرک ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد کرے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو یا تو صحیح راستہ دکھائے یا ان کو نشت و نابود کر دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہم ازد فزد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی تقریر تھی۔
اب اس کے بعد ایک اور بیٹی زویا مہوش کی میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی تقریر وقت کے بارے میں پیش کرے، جو کہ آج ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ میری بہنوں، آپ لوگ یہ بچوں کے جذبے دیکھیے، آپ کا آج وقت زیادہ ہو رہا ہوگا، مگر آپ لوگوں کی تیاری اور وقت ان کی کوشش کو دیکھیے اور ان کے لیے دعا کریے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زویا مہوش ہے۔ آج کا میرا عنوان ہوگا وقت، جو کہ بہت قیمتی ہے۔ دنیا میں سب کو ایک انمول چیز ملی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، وہ ہے وقت۔ وقت ایسی اشیاء ہے جو تولی نہیں جا سکتی، خریدی نہیں جا سکتی، نہ بیچی جا سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وقت کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے وقت کو اس کے لیے معاون بنا دیتا ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے۔ اگر کسی کو اس نے وقت دیا تو اس وقت کو ہمیں صحیح جگہ اور دینی کاموں میں گزارنا چاہیے۔ وقت ایک بڑی عظیم نعمت ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو۔ وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وقت کے ضائع حق سے دور کر دیتا ہے، جبکہ موت صرف مخلوق سے دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے اچھے اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو ترک کر دے۔ دوسرا حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ وہ یہ ہے: پہلا، زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے۔ دوسرا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ تیسرا، اپنی خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ چوتھا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ پانچواں، مالدانی کو غریبی سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس لیے اور 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو لوگ قدر نہیں کرتے، وہ ہے صحت اور خالی وقت۔ اس لیے ہمیں وقت رہتے پر ہی نمازوں کو ادا کرنا چاہیے اور وقت رہتے پر ہی ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں حاصل کر سکتی۔ اور آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آمین آمین، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب میں آپ کی آخری تقریر الحمدللہ پیش کرنے کی میں دعوت دیتی ہوں منزہ رفیع کو کہ وہ اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کی پہلی شرط: جو شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے کامیابی کی پہلی شرط پوری کر لی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ: تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اگر یہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کی دوسری شرط یہ کہ انسان کے سامنے اس کی زندگی کا مقصد نصب العین واضح ہو۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اگر ہر انسان اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے مسلسل محنت و کوشش کرے گا تو وہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اس بات کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، در حقیقت انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہو. اللہ کا ڈر. بلا شبہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی جانب ہم توبہ کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کے شر اور ہمارے برے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کی رحمت ہو آپ پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے تمام ساتھیوں پر. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت صرف اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو اور تم فرمانبردار ہو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی. سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، اور بدترین امور ایجاد کردہ چیز ہے. ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہم زد فزد. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا داعی بنائے. آمین. آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تمام نے بہت ہی صبر و ضبط کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے اور جنہوں نے سنا ان سب کو اللہ جزائے خیر سے نوازے، صحت و عافیت سے رکھے، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہماری اس کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو بھی اس میں محنت کیے ہیں تقریر بنانے میں اور تیاری کرنے میں اور بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہمارے اس پروگرام کو قبول کرے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.